انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان کی طرف سے مرکزی سیکرٹری جاوید آفتاب اور مرکزی صدر کامریڈ تنویر احمد خان، آج اشتیاق چودھری صاحب کا ایک سفر ہے، کافی طویل سفر ہے، تقریباً 25-30 سال سبھی دوست جانتے ہیں، مجھے بھی 20-25 سال سے ان کو ہو گئے دیکھتے ہوئے۔ کمنگ جو 7 فروری غالباً 48واں ان کا جنم دن ہے۔ ایک تو پیش کی مبارکباد، تم جیو 1000 برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000، لیکن یہ وہ زندگی جینے والی نہیں ہے، یہ جو آپ کا اپنا نقطہ نظر، ویژن اور تھاٹ چھوڑ کے جاتے ہیں نا، ان پہ دروازے نہیں کھلتے۔ فٹافٹ راتوں رات جو بھی سیاستدان ہو، فوجی جنرل ہو، اگر ان کی زندگیوں کو خطرہ عذاب میں ہو، کرسیوں کا جانی آنی ہو، دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی باتیں ہوں گی، جو کام شوکت چودھری صاحب کا ہے وہ ہمارے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ شوکت چودھری صاحب ادھر اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں۔ ایک طرح سے جو ہماری ہوتا ہے نظام میں، بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ماں ہوتی ہیں، تو یا آپ کی وائف، تو ان کو ہم احترام اور عزت دیتے ہیں، اور یہ ان کی منہ بولی بہن ہے، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ایسے مہمان کو یہاں پر تشریف لائیں۔ اختلافات ان کے مسائل سے ہوتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن بطور ایک منہاج القرآن اور ان کا جو ایک کام ہے شعور دینے کا، وہ اپنی جگہ، وہ کسی سے مطلب کم نہیں ہے، اور وہ اب تو آؤٹ آف پاکستان ہے، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں اور چیف ایڈیٹر ہیں ماہنامہ منہاج القرآن کے، نور اللہ صدیق صاحب۔ میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ایسے مہمانوں یا تشریف لائیں۔ اشتیاق چودھری صاحب کی جو علمی ادبی اور ایک قانون کے حوالے سے جو ایک ان کا کنٹریبیوشن، اس پہ اظہار خیال کریں۔ کامریڈ تنویر۔ تو آج ہم اشتیاق چودھری صاحب جو دانشور ہے، ادیب ہے، صحافی ہے، اس کے علاوہ وہ کالم نگار ہے، اور ایک جو جن کے والد صاحب بھی ایک ادیب تھے، یہ بھی میں بتا چلوں، ان کے والد صاحب کی کتاب میں نے دیکھی تھی، تو ان کا خاندانی ایک وہ ہے جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، 22 کروڑ کی آبادی میں چند لوگ ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر میں مبارکباد دیتا ہوں اشتیاق چودھری کو کہ یہ ہمارے ہیرو ہے۔ 22 کروڑ آدمیوں میں سے یہ واحد چند آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، جو ترقی و تحریک کی بات کرتے ہیں۔ میں ان کو پھر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، شکریہ۔ ہمارے دوست ہیں نور اللہ صدیقی صاحب، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، کچھ ان کی مجبوری، انہوں نے جانا ہے، تو ایز اے مہمان میں چاہوں گا کہ اشتیاق چودھری صاحب کے حوالے سے ان کا ایک پرانا تعلق بھی ہے سیاسی، اور ایک جو ایڈوکیٹ اور وکیل کے طور پہ بھی ان کو جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ بہت شکریہ، ایک انتہائی اہم پلیٹ فارم پر آج مجھے مدعو کیا گیا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے بھائی اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ کے لیے آج یہاں آیا ہوں۔ ان کے ساتھ پچھلے 10 سال سے میرا ایک محبت کا اور اعتماد کا رشتہ ہے۔ بہت ہی نفیس شخصیت ہیں، بڑی ہمہ شخصیت ہیں، قانون دان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ان کے اندر ایک انقلابی بھی چھپا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ انسانیت سے محبت کرنے والے اور وفا والے اور دوستی نبھانے والی شخصیت ہے۔ تو میں ان کو ان کے جنم دن پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کی درازی عمر اور صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ یہ اسی طاقت، توانائی اور انہی صلاحیتوں کے ساتھ اس ملک کے لیے اور مظلوموں کے لیے اور مدد کے طلبگاروں کے لیے یہ اپنی صلاحیتیں اسی طرح نشان کرتے رہیں۔ میں تھوڑا سا ہلکا سا اپنا تعارف کرا دوں، پھر میں چودھری صاحب کا، جو کہ میں ان کا ایسوسیٹ ہوں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یونیفارم میں ہوں، تو ایک لائر ہوں، لیکن اندر سے میں ایک ٹریڈ یونین لیڈر ہوں۔ میں نے 31 سال پی ٹی سی ایل میں چھوٹے عہدے سے لے کر بڑے عہدے تک کی ٹریڈ یونین کی، اس پہ کام کرتا ہے تو اس کی مشکلیں عام انسان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں اگر وہ محسوس کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ دوستوں نے موقع دیا۔ بہت ساجد بھٹی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے دوست کو ایک تو جنم دن کی اور ان کے ساتھ اپنی یادیں شیئر کریں۔ اشتیاق صاحب میرے ان دوستوں اور ان بھائیوں میں سے ہیں جنہوں نے ہر لحظہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر مشکل اور ہر آسان گھڑی میں کندھے سے کندھا ملایا۔
اللہ تعالیٰ سے بار دیگر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری کمیونٹی کو، ان کے ساتھیوں کو اور بالخصوص اشتیاق صاحب کو مستقبل میں بھی اسی طرح ان کا دامن خوشیوں سے بھر دے. ہر لحظہ آپ کے لیے دعائیں بھی، اور جہاں ہماری ضرورت ہو تو ہم آپ کے لیے حاضر. اللہ تعالیٰ سے بما علیہ. اس پہ ہمارا بھی ظاہر ہے ایک احترام کا رشتہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں اب آگے سفر کو جاری رکھتے ہوئے جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی پاکستان عوامی تحریک سے ہی ساتھ وابستہ ہے. اس کے مرکزی رہنما ہیں باسط ملک صاحب. شخصیت ایسی ہے اشتیاق چودھری، بہت سارے دوست جو ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جن نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا، وقت گزارا ہے، وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ان کے بارے میں تھوڑے وقت میں سمندر پزے بند کرنے کی جو جسارت ہے شاید ہی ہو سکے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ڈبو کے اپنے آپ کو زمین میں جو گندم کا دانہ جیسے ختم فنا کرتا ہے تو پھر وہ ہیرا نکلتا ہے، پھر وہ دوسروں کے لیے وہ ایک راہ مشن بنتا ہے، خوراک بنتا ہے، زندگی بنتا ہے. تو اشتیاق چودھری انسانیت کی بقا کے لیے ایک زندگی کا نام ہے. اسی پر خدا حافظ. MSM کے سابق صدر ہیں سینٹرل، اور ہیومن رائٹس موومنٹس کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نائب صدر بھی ہیں. آج ہم اس بات میں خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسے قیادت کے اعلیٰ نمونے اور جوہر ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کا کام سر انجام دے سکتے ہیں. تو میں بار دیگر شکر گزار ہوں اور چودھری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ یہ اللہ پاک نے ان کو جو 48 سال کی زندگی دی، یہ اللہ پاک ان کو مزید سینکڑوں سال کی زندگی عطا فرمائے. اور تو اس حوالے سے جو ریلوے کا برا حال ہے، ابھی پہلے شیخ رشید تھے، ابھی یہ صاحب آ گئے. فضل بھائی صاحب ایک تو ظاہر بڑا تعلق ہے ان کا، اور چودھری صاحب کے حوالے سے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور چودھری صاحب کے سب حوالے سے بھی بات کریں. فضل بھائی صاحب. بڑا خوشی کا موقع ہے کہ چودھری صاحب کی آج یوم یعنی 48ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. دوستوں، ریلوے کے بارے میں جس طرح ترقی پسند دوستوں کا ایک مشن تھا کہ ہم ملک میں ایک تبدیلی لائیں گے، اور اس تبدیلی میں مزدور، کسان اور کچی آبادیاں اور غریب عوام اس میں شامل ہوں گے. میں سمجھنا جنہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساڑھے قائد بھی نے، یہ ساڑھے موسم بھی نے، یہ ساڑھی نمائندگی کرن سنگوں کی حیثیت دی جنگ جیت رہی ہے. بڑی بڑی مہربانی. بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں بہت شکر گزار ہوں جاوید آفتاب صاحب کا اور کامریڈ صاحب کا، تنویر صاحب کا، کہ انہوں نے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں لیگل کونسل کے اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ، ان کے اعزاز میں یہ نشست رکھی ہے. ویسے اشتیاق چودھری صاحب کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن میں جس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا وہ ان کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہونے کا. اشتیاق چودھری صاحب جب ہمارے ساتھ ہمارے قافلے میں شامل ہوئے اور ان کی پہلی ملاقات احسن ظفر صاحب سے ہوئی تو ہم نے ان کو بتایا کہ جناب بات یہ ہے کہ 42 سال سے ہماری تنظیم ہے، اور 42 سال میں ہم نے آج تک نہ کسی غیر ملکی ایجنسی سے کوئی پیسہ ڈونیشن لیا ہے، نہ ہم نے حکومت پاکستان سے ڈونیشن لیا ہے. تو اشتیاق چودھری صاحب کہنے لگے جی پھر آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح آپ لوگ کریں گے. ہم نے کہا جی کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، ہمارے جتنے بھی عہدیدار ہیں بشمول ہمارے چیئرمین احسن ظفر صاحب کے، وہ اپنے اخراجات ہم لوگ آپس میں ڈیوائڈ کر کے برداشت کرتے ہیں. تو اشتیاق صاحب نے ہم سے ایگری بھی کیا، اور پھر انہوں نے ہمیں فالو کیا. جتنی ہماری لیگل کونسل کے ایکسپنسز ہیں اشتیاق چودھری صاحب اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ کچھ لیگل کونسلیں بنی ہوتی ہیں کہ ایک کلائنٹ آیا ہے اس سے جونیئر کے نام پہ پیسے لے لیے، یا ڈاکومنٹیشن کے نام پہ پیسے لے لیے، یا کمپیوٹر کرانے کے اس میں پیسے لے لیے. اشتیاق چودھری صاحب کی یہ خوبی ہے، جو ہیومن رائٹس کا مقدمہ آ جاتا ہے وہ ایک ٹیڈی پیسہ بھی اس سے وصول نہیں کرتے، نہ کاغذوں کی شکل میں، نہ کورٹ فیس کی شکل میں، اور ہمیں ان پہ فخر ہے. ابھی یہاں ذکر ہوا ہے، میرے بھائی نے کہا ہے کہ مرزا ابراہیم صاحب کا،
مرزا ابراہیم صاحب پاکستان کے وہ درویش محنت کش لیڈر تھے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو کافی کو معلوم ہوگا کہ ہماری تنظیم جو ہے ہر سال 4 لوگوں کو ایوارڈ پیش کرتی ہے جنہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے اسٹرگل کی ہو، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے مرزا ابراہیم صاحب کو ایوارڈ دیا، ان کی زندگی میں دیا، اور وہ خود تشریف لائے اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں جب ان کے گھر میں گیا، ان کے کوارٹر میں، مجھے دیکھ کے حیرانی ہوئی، ایک چارپائی ان کے پاس اور چند برتن جو چائے کے۔ تو ایسے ہوتے ہیں لیڈر، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیادت کے اہل ہوتے ہیں۔ یہاں ذکر ہوا، جاوید صاحب نے کہا جی کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی، ٹھیک ہے عدالتیں انصاف نہیں کرتی، لیکن میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی عدالتوں میں انصاف لینے کے لیے نہیں جاتے۔ ہر آدمی اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے جاتا ہے، انصاف لینے کے لیے کوئی نہیں جاتا، اس میں بھی شامل ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں میرا مقدمہ ہے، میں صحیح ہوں۔ تو بہرحال تو یہاں اور مقدموں کا بھی ذکر ہوا، تو میں اپنے لیگل کونسل کے جو مقدمات اشتیاق چودھری صاحب کرتے ہیں ان میں سے میں 2 کا ذکر ضرور کروں گا کہ ایک تو ہماری بہن بیٹھی ہیں عائشہ، ان کا کیس اشتیاق صاحب نے کیا اور بڑے پاورفل لوگوں کے مقابلہ کیا، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے حسن ظفر صاحب کو ملنا ہے۔ ہم ان کو لے کر گئے تو ظفر صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ سے کوئی فیس کے نام پہ کوئی پیسہ تو نہیں لیا گیا؟ انہوں نے کہا جی پیسے نہیں دیے، بلکہ الٹے وہ میری ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہیں اشتیاق چودھری صاحب، میں فخر ہے۔ اب جب حبیب جالی صاحب کو بھی ہم نے 2 مرتبہ ہیومن رائٹس کا ایوارڈ دیا، ایک مرتبہ ان کی زندگی میں جب وہ خود آئے، اور ایک مرتبہ وہ میاں والی کی جیل میں تھے، اور انہوں نے وہاں سے ہمیں میسیج بھیجا، ان کا بیٹا آیا۔ حبیب جالی کے بارے میں آفتاب اقبال نے ایک جملہ کہا کہ جی وہ میں ان کو شاعر نہیں مانتا۔ ہم بڑے ہرٹ ہوئے، اتنا بڑا شاعر، انقلابی شاعر جس کی دھوم پاکستان سے باہر بھی ہے۔ ہم نے اشتیاق چودھری صاحب سے کہا، انہوں نے نہ صرف ان کے خلاف کیس کیا بلکہ 15,000 روپے کے کورٹ فیس اپنی جیب سے لگائی، اور غالباً 10 کروڑ روپے کا جانے کا ہے کیس، وہ ہم نے کیا ہوا ہے، اور پیمرا سے ہم نے وہ کیس جیت لیا ہے۔ پیمرا نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا بھی ہوگا۔ تو باقی کافی دوست یہاں آئے ہوئے ہیں، میں اسی پہ مختصر اجازت لیتا ہوں، اور جاوید آفتاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے مینجمنٹ کے لیے اشتیاق چودھری صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قابل فخر بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ پچھلے 10-12 سال سے ان سے ہمارا تعلق بنا، تو اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو بائیں بازو کے لوگوں کا یہ اعزاز تھا کہ وہ بے لوث طریقے سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، لوگوں کے کیس لڑنے کے لیے آگے آتے تھے۔ آپ آگے خود بڑھیں گے اور یہ کام، یہ فریضہ سر انجام دے سکیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہی وہ بات ہوگی جس پہ ہم یا ہماری آنے والی نسلیں فخر کر سکیں گے۔ آئی اگین کنگریچولیٹ یو، اور ابھی 48 ہے، میں یقین ہے کہ آپ سینچری پوری ضرور کریں گے۔ تو اس کے لیے صدر کے طور پہ ہم بہت دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور اس موقع پہ آپ اپنا جو ایک چودھری صاحب کے ساتھ ہے حوالہ، دوسرا جو عدالتی حوالہ وہ بھی ہم سنیں گے آپ سے۔ لیکن میں آج پہلی مرتبہ بات کی یعنی یہ 45 سال میں پہلی مرتبہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ اشتیاق چودھری کی طرف۔ یہ ان کی شخصیت کے پہلو جو سامنے آپ نے پڑھ رہے ہوں گے لکھے ہیں، استاد ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور جو ہے قانون دان ہیں۔ ویلا کسی دا میت نہیں بنتا، میت بناؤنا پیندا ہے۔ حق تے سچ دے ہوندیاں سندیاں سولی چڑھنا پیندا، اور ویلے دا سبق ویلے جد بھی پڑھنا پیندا ہے۔ قوماں نوں سر دے کے اپنی گل ویونی پیندی ہے، تے لہو دے اتھراں نال نویں تاریخ بناونی پیندی ہے۔ تو وہ تو بعد میں پول کھولیں گے، لیکن باقی دوستوں تک آتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اس ذرا ایک گورنر کے خوبصورت شاعری کے حوالے سے لکھائی کی ہے
وہ اگر سنا دیں نورین صاحبہ تو بہت نوازش اور آپ کو ویلکم بھی. سے فین ہو ان کی اپنی نہیں ہے لیکن جو انہوں نے بک لکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. آنکھوں کی تو فین نہیں ہے. نہیں ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا نام ہے جو کہ مجھے شاید بتانا بھی نہیں آتا وہ ان کے کام کی وجہ سے ہے. تو ماشاء اللہ بہت ہی نائس ہے. اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور اسی طرح مسکراتا رکھے. اور ماشاء اللہ نچوڑ ہے ان کا وہ جو شاعری ہے نا ہم لوگوں کے لیے جو ہمیں فیلنگس بتانی نہیں آتی تو وہ فیلنگس انہوں نے اپنی غزلوں میں لکھی ہے اور میں آج ان کی غزل آپ کو سناؤں گی. کیوں میری دست برست سے باہر لگا مجھے کیوں میری دست برست ہو باہر لگا مجھے جو میری روح ظاہر لگا مجھے باہر لگا مجھے کیوں میری دست سے ہو باہر لگا مجھے. ظاہر سی بات ہے ہم جسے چاہتے ہیں تو اس کی فیلنگس کا ہمیں بڑی جلدی اندازہ ہو جاتا ہے. تو ایکسپیرینس دے رہے ہیں آپ ہم لوگوں کو تو اگر آپ کو اچھی لگی تو ایک کلیپ بنتی ہے. اداس میں ہوں اگر بے قرار تم بھی ہو اداس میں ہوں اگر سوگوار تم بھی ہو بیزار یار تم بھی ہو اداس میں ہوں اگر سوگوار تم بھی ہو. تھینک یو سو مچ. آج اس ایونٹ کا میں حصہ بنی ہوں اور ماشاءاللہ مجھے ان کے لیے کچھ کہنا پڑ رہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو ایسے مسکراتا رکھے اور ایسے ہی ہم سب میں یہ شامل رہیں گے اور تھینک یو سو مچ. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں عائشہ ناز صاحبہ کو کہ اس حوالے سے آج ان کو مبارکباد بھی دیں اور ایک بہن کے طور پہ ظاہر کریں. میرا ملاقات چودھری صاحب سے تقریباً 6 سال پہلے ہو گیا. ایک میرا لیگل فائٹ تھا جو چودھری صاحب مل گیا اور ایسے تھا کہ ایک اندھیرا میں روشنی مل گیا. یہ ایسے بندے ہیں چودھری صاحب جو بہت کنٹریز میں نے دیکھا ہے اور میں خود بلانگ کرتی ہوں ایک اور کنٹری میں. میں بول سکتی ہوں جرأت سے کہ چودھری صاحب کی طرح لوگ دنیا میں بہت کم ملتا ہے, نہیں صرف پاکستان میں, سارے دنیا. میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ چودھری صاحب کا زندگی ہمیشہ خوشی سے اور ہمیشہ سکسیس کے ساتھ ہمراہ ہو, جیسے کہ ابھی تک تھا. انشاءاللہ ایسے چلے گا سال تک. اینڈ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر برادر. مبارکباد دینا. میں ایک شیر نات اپنی گل ختم کرے سا. دیار پاک ہو کشمیر ہو یا ہند کی دھرتی, دیار پاک ہو کشمیر ہو یا ہند کی دھرتی, حکومت ہر جگہ محنت کشوں کی ہم بنائیں. سلام بہت میرے 12 سال سلام بہت ہی کچھ نہیں لیا, لیکن میرا جڑا اپنا سٹینڈ ہے اور جڑا میں شیر پڑھیا اس کے تحت میری خواہش ہے چودھری صاحب کی قیادت اس ملک انقلاب لایا بھی ہے اور محنت کشوں کی حکومت بنائی ہے. سلام آپ سب کا ویلکم اور آپ ضرور اس حوالے سے ہم چاہیں گے ظاہر خیال. تو میں چاہوں گا کہ چودھری صاحب ایک پہلے ضرور بات کریں, چودھری اشتیاق صاحب, اس کے بعد حسن صاحب اور اس کو سم اپ کریں گے شوکت چودھری صاحب, آخر میں کچھ قراردادیں. پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں اجمیر ترقی پسند مصنفین کا
जनाब जावेद आफ्ताब साहब और कॉमरेड तनवीर अहमद खान साहब, जिन्होंने ये खूबसूरत शाम इस बंदा नाचीज़ के लिए, आई एम वेरी हम्बल कि ये जाना कि मुझे बुलाया और मेरे एजाज़ में इतनी बड़ी तकरीब मुनक्कद करवाई, जो खुद को मैं इसका अहल नहीं समझता। दोस्तों ने जितनी खूबसूरत बातें की, जितने प्यार का इज़हार किया, जितना जो कुछ कहा, मैं ज़ाती तौर पर खुद को किसी बात के अहल नहीं समझता। मैं आम सा इंसान समझता हूँ खुद को। ये सारी की सारी आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का बड़ापन है, ये आप लोगों का प्यार है कि आपने वो प्यार मुझे लुटाया। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मैं लाहौर आया तो शुरू से ही जब किसी का कोई ख्याल ये होता है कि कोई एक अकाउंट होता है ना जो बैंक में लोग पैसे का खोलते हैं, कोई कारोबार का खोलते हैं, तो मैंने शुरू से ही ये रहा कि यार एक अकाउंट मोहब्बत का भी होना चाहिए, एक अकाउंट मोहब्बत का भी होना चाहिए इंसानों के साथ, जो कि जिसमें सिर्फ ये हो कि आप इंसानियत से प्यार करें, सेल्फलेस हो के आप दूसरों के लिए कुछ कर सकें। और मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे उस मोहब्बत के अकाउंट में इजाफा ही इजाफा हो। वो इतनी मोहब्बत, मतलब जिस मोहब्बत के अकाउंट में डॉक्टर ताहरुल कादरी हों, जिस मोहब्बत के अकाउंट में SM ज़फ़र हों, जिस मोहब्बत के अकाउंट में हसन जाफ़र ज़ैदी हों साहब जैसे हों लोग, जिस मोहब्बत के अकाउंट में शौकत चौधरी हों, जिस मोहब्बत के अकाउंट में चौधरी यकूब साहब हों, जिस मोहब्बत के अकाउंट में अल्ताफ़ बलोच साहब हों, जिस मोहब्बत के अकाउंट में फजले वाहिद साहब हों, चौधरी इकबाल साहब हों, मेरे पीछे वो मेंबर साहब तशरीफ़ लाए हैं, ये शकरगढ़ से हैं, आप देखें आज के दौर में। और माजरत मैंने इनवाइट भी नहीं किया था, लेकिन उनकी मोहब्बत देखें कि शकरगढ़ से 200 मील का उनको खबर ही हुई होगी, तो मैंने इस वजह से कि दोस्तों को तकलीफ ना दी जाए तो वो वहाँ से आए हैं, उनको खबर मिली है। तो जिस मोहब्बत के अकाउंट में इतने लोग हों तो वो बंदा गरीब नहीं हो सकता। तो कहते हैं ना, उससे पूछो जिसने प्यार की दौलत पाई, कैसे कंगला शख्स महाजन बन जाता है, कैसे कंगला शख्स महाजन बन जाता है। तो मुझे फख्र है उस मोहब्बत के अकाउंट में। मेरे जो दूसरा अकाउंट है उस पे मैंने तवज्जो नहीं दी सारी उम्र, और सिर्फ इसी मोहब्बत के अकाउंट को लेके निकला और एक मोहब्बत की दुनिया कायम की है कि जो इससे मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो समाज है, ये कहना कि हम मायूसी नहीं है, मैं कहूँगा ये कहना कि यहाँ पे अफरा तफरी है, नफसा नफसी है, यहाँ पे लोग गले काट रहे एक दूसरे से, काटते होंगे भाई, लेकिन ये इसी समाज के लोग हैं, ये इसी समाज के मोहब्बत के लोग हैं। साजिद भट्टी साहब तशरीफ लाए, उनके साथ भी मेरा मोहब्बत का अकाउंट है, तनवीर खान साहब के साथ मोहब्बत का अकाउंट है, बासत मलक साहब थे, नूरुल्लाह सदीकी, सारे के सारे। तो आज इसका मतलब ये है कि आज भी अगर हम इस समाज में निकले और इस मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाते जाएं, तो ये मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ सकता है और ये मैसेज एक बड़ा मैसेज बन सकता है, और ये आवाज़ जो है एक बड़ी आवाज़ बन सकती है। वो आवाज़ बन सकती है कि जिसकी इस वक्त इंसानियत को ज़रूरत है, जिसकी प्यास है इस वक्त कि
कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से यारब, एक आबला पा वादी पुरखार में आ। तो ये इसी समाज में है। ये समाज, ये हमारा नफरत का समाज नहीं था। ये धरती नफरत की नहीं थी। ये धरती जो है, जो बाबा बुल्ले शाह की धरती है, जो दाता गंज बख्श की धरती है, जो हजरत सुल्तान बाहू की धरती है, जो ही वारिस शाह की धरती है, ये मोहब्बत की धरती है। मोहब्बत इसके खमीर में है, इस जमीन में है। सिर्फ ये है कि हमारी मोहब्बत के डाक के ऊपर आके पहले जगीरदारों ने डाका डाला और बाद में क्रोनी कैपिटलिस्ट ने डाका डाला और हमें डिवाइड करके एक दूसरे से दूर कर दिया। हमने इकट्ठे होके इस जो नफरत है इसको ख़त्म करना है ताकि हम एक बेहतर समाज पैदा कर सकें। मैं बाले दीगर तमाम दोस्तों का इंतहाई ममनून मशहूर हूँ कि उन्होंने अपनी इतनी मोहब्बत का इजहार किया जिसको मैं खुद अब सहल नहीं समझता। चौधरी साहब का 48वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा अदब भी छीन लिया उन्होंने हमसे, हमारी मौसीकी भी उन्होंने हमसे छीन ली और हमारी तमाम जितनी दूसरी एक्टिविटीज़ थी उन पे भी उन्होंने पाबंदियाँ लगाई और हमारे अदारे भी हमसे छीन लिए। ये बैठे हैं राना साहब, 75,000 लोग थे PTCL में, आज 12,000 लोग हैं। प्राइवेट किया, आज 12,000 लोग। एक अदारे की मिसाल में थे। कमज़ोर हुई हमारी तहरीकें। तो बहरहाल मैं इसी बात के साथ बात को ख़त्म करता हूँ कि इश्तियाक साहब, आप हमारा सरमाया हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे बेली हैं, आप हमारी जिंद जान हैं, आप हमारे रांझे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ना वो गवर्नमेंट के स्कूल वैसे रहे, ना वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वैसे रहे, ना वो गवर्नमेंट की रेलवे वैसी रही, ना वो गवर्नमेंट की PIA वैसी रही। कोई अदारा जो है वो पिछले 30 साल में ग्लोबल कैपिटलिज्म में उसका सत्यानाश कर दिया। कमिंग बैक, कौमी आज़ादी जहाँ हासिल हुई है वहाँ वो जो गवर्नेंस का सिस्टम होता है, Happy birthday,